محترم دوستوں اور محترم خواتین، اللہ جل جلالہ و من والہ کا یہ فضل ہے، احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی اور میری زندگی کے رخ کو بدلا۔ ہمارے بھائی عابد صاحب نے بہت زیادہ تعریف کر دی، اصل میں اس تعریف کے مستحق تو ہے نہیں، در حقیقت بس یہ اللہ ہی کا فضل ہے۔ ان شارٹ، اللہ وانٹس می ہیئر، آئی ایم ہیئر، اس میں کوئی میرا کمال نہیں ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا خصوصی کرم ہوا میرے اوپر، جو اللہ نے مجھے اس زندگی سے، اس دنیا سے، اس گندگی سے، اس ناپاکی سے، یا کہے کہ اس دلدل سے اللہ نے اپنی رحمت کی رسی ڈال کر کے نکالا۔ ورنہ ہماری کیا بساط اور طاقت ہے کہ ہم اس چکماتی ہوئی دنیا سے اور چکا چوند دنیا جہاں پہ عزت، دولت، شہرت ہر چیز میسر ہو جاتی ہے، اور کیونکہ ہماری پہلی فلم پھول اور کانٹے بہت زیادہ سپر ہٹ ہوئی تھی، اور اسی وقت میں اسی سال میں مجھے نامینیٹ بھی کیا گیا تھا فلم فیئر ایوارڈ کے لیے بیسٹ ولن آف دا ایئر۔ تو یہ اور بات ہے کہ انہوں نے مجھے ولن کا رول دیا، ورنہ تو اس وقت آڈینس کا یہ کہنا تھا کہ اجے دیوگن کو ولن ہونا چاہیے تھا اور مجھے ہیرو ہونا چاہیے تھا، لیکن خیر شکل میں بھی ماشاءاللہ خوبصورت۔ استغفر اللہ۔ یہ الحمدللہ، میں ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں اگر میں ہیرو ہوتا تو شاید میں وہاں سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا، تو اللہ تعالیٰ مجھے وہاں بس بھیج کر کے اپنے دین کا کام لینا چاہتا تھا، تو اللہ نے لے لیا، بس اللہ لے رہا ہے۔ آج ہم کشمیر میں جو آئے ہوئے، یہ میرا پہلا سفر ہے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت، بہت حسین ہے یہ کشمیر، جو ہم سنتے تھے کہ جنت کا جو ہے نمونہ ہے، بے شک اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا یہاں کی خوبصورتی اور یہاں کے لوگ اور یہاں کی محبت، اللہ اکبر، بہت دل لگ گیا یہاں پہ۔ تو ہم اللہ کے راستے میں آئے ہوئے ہیں، ہماری باقاعدہ جماعت ہے یہاں پہ، اور اللہ خوب کام لے رہا ہے۔ بہرحال ہمارے عابد صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہم وہاں سے کیسے نکلے، تو اصل میں وائس بریک ہوئی ہے۔ جی، تو عابد صاحب کا یہ پوچھنا تھا کہ اس دنیا کو کیسے چھوڑا۔ در حقیقت وہاں پہ ساری چیزیں موجود تھی، چار چیزیں جس کے پیچھے آج لوگ بھاگ رہے، عزت، دولت، شہرت اور عورت۔ وہ چاروں چیزیں وہاں ایک ہی رات میں جب پہلی فلم سپر ہٹ ہوئی تو ہمیں ساری چیزیں مل گئی تھی، لیکن جو اصل چیز تھی وہ دل کا سکون تھا، جس کی کمی تھی، اور وہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات کہ وہ کیا چیز ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اپنے کلام اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ ہم نے دلوں کا چین، اطمینان، چین، سکون جو ہے ہم نے اپنے دین میں، اپنے ذکر میں رکھا ہے، اور اللہ کا دین سے سراسر ذکر ہے۔ تو بہت بے چین تھے، دل کے اندر بہت ساری گندگیاں بھری ہوئی تھی، لالچ کی، جلن کی، حسد کی، کہ بھئی یہ رول مجھے مل جائے، وہ اس فلم کے اندر یہ کردار میں کروں، اور اس طرح سے جو ہے یہ بینر میں مجھے مل جائے، وہ کیوں کر رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے دل کے اندر بھری ہوئی تھی، تو اس طرح سے جو ہے بے چینی تھی، سکون نہیں تھا، نیند نہیں تھی۔ اس زمانے میں تو نشہ وغیرہ، شراب، یہ ساری چیزیں عام ہوتی تھی، اپنے گناہوں کو بتلانا نہیں، لیکن وہ تو عام ہے، وہاں لڑکیاں کرتی ہیں، تو وہ اس حال میں جو ہے ہم رہتے تھے۔ یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو جتنے بھی منصب مل رہے تھے اطمینان نہیں مل رہا تھا، اطمینان نہیں، بس سکون نہیں مل رہا، بے چینی، آگے جاؤ، آگے جاؤ، پھر بھی اطمینان نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تمہیں ایک جنگل بھی جو سونے کا بھر کر دے دیا جائے تو تم دوسرے کی تمنا کرو گے، اور دو دے دیا تو تیسرے ہی کرو۔ تو اس طرح سے جو ہے تمہارے پیٹ کو تو قبر کی مٹی بھری ہے۔ تو انسان کو اس دنیا کے اندر کسی بھی چیز میں اطمینان نہیں ہوگا، اطمینان کی جگہ جو آخرت ہے، جنت ہے۔ تو ہر ایک مسلمانوں کو، میں یہ بھائیوں کو، بہنوں کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ بھئی دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نہیں بنائی ہے، بلکہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ ایمان والوں کے لیے یہ ایک امتحان گاہ ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے، یہاں ہم سب اپنا امتحان دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو ہمیں یہاں پر جو ہے اللہ کے حکموں کے ساتھ
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقوں کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ دنیا کی چیزیں تو سب مل جاتی ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑنے پر، نبی کے طریقے کو چھوڑنے پر دنیا کی چیزیں تو مل جاتی ہیں، لیکن جو ہے وہ کامیابی نہیں کی جاتی، وہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ اگر دنیا کی چیزوں کا مل جانا، مال و متاع کا مل جانا، عہدوں کا مل جانا، دولت کا مل جانا، شہرت کا مل جانا، یہ اگر کامیابی کی دلیل ہوتا تو اللہ پاک جو ہے اپنے صحابہ کو دیتا، لیکن اللہ نے تو اپنے دشمنوں کو دیا۔ تو میرا یہ پیغام میں دینا چاہتا ہوں کہ جو ہے ہم دین کو اپنی زندگی میں لائیں، اور میں نے بھی جو ہے اسی طرح سے جب میرے کو اللہ نے ہدایت اس طرح سے دی کہ میں اس حال میں زندگی گزارا تھا، مست اپنی جو ہے بے حسی کی زندگی اور بے ہوشی کی زندگی تھی، عیش و عشرت کی زندگی تھی، تو اس وقت اللہ نے ہماری گھر والی کو جو ہے وہ پہلے قبول کیا۔ اس لیے بولتے ہیں کہ عورت کی زندگی میں اگر دین آتا ہے تو نسلوں تک کے دین آتا ہے۔ تو ہماری وہ گھر والی اجتماعات وغیرہ میں جانے لگی، اور وہاں پہ اس کی بات سمجھ میں آ گئی، اس نے اپنے اندر تبدیلی لائی۔ پہلے جو مسئلہ تھا نا، گھر والی تھی جی، وہ ہے الحمدللہ، کیا وہ پہلے سے ہی دینی مزاج رکھتی تھی کہ پہلے سے نہیں، وہ چاہتی تھی کہ آپ بالکل کسی شوبز میں ہی آگے بڑھو؟ بالکل دینی مزاج نہیں تھا۔ البتہ ہماری امی جو تھی وہ تھوڑا سا دیندار تھا، تو امی جو ہے ناراض رہتی تھی مجھ سے۔ والد صاحب میں بھی دینداری نہیں تھی، بلکہ والد صاحب تو بہت خوش ہو رہے تھے میرے اس مقام کو دیکھ کر کے، اور جو ہے میں اس اونچائی پہ جا رہا ہوں تو بہت خوش ہو رہے تھے، لیکن امی تھوڑے ناراض رہتی تھی۔ بہرحال گھر والی کا بھی مزاج جو ہے ایسا نہیں تھا، لیکن وہ اجتماعات میں جاننے کی برکت سے اس کے مزاج کے اندر تبدیلی آئی، اور اس کے اندر جو ہے وہ فرق آیا، اور وہ دائیانہ ایک صفت پیدا ہوئی، اور وہ مجھے دعوت دینے لگی۔ میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ وہ کیسے جانے لگی، کس طرح سے؟ ہاں، اصل میں جس علاقے میں رہتا تھا وہ جوہو اور اندھیری لوکھن والا، وہ اس طرف میں رہتا تھا، تو وہ اس علاقے میں کے اندر تو جو ہے وہ کوئی ایسی محنت نہیں تھی دعوت تبلیغ کی، مسجدیں بھی کافی دور تھی، اور ماحول جو ہے پورا فلمی ماحول تھا، تو وہاں تو نہیں تھا، لیکن ہم ہمارے والدین کے پاس ادھر آیا کرتے تھے۔ ممرہ ایک علاقہ ہے، تو وہاں پہ کافی مسلمان لوگ ہیں، چھوٹا پاکستان کہتے ہیں اس کو، اور اس جگہ پہ جو ہے دعوت کی محنت زبردست ہوتی ہے، تو وہاں پہ جب ہم آیا کرتے تھے والدین کے پاس، تو وہ عورتیں وغیرہ آپس میں ہماری گھر والی کی تشکیل کر کے اس کو اجتماعات میں لے جایا کرتے تھے۔ تو اجتماع میں جانے لگی، اور جانے کے بعد میں اس کے اندر تبدیلی آ گئی۔ تو ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ ایمان کی بات کہنا سننا ایمان والے کو نفع دے گا، تو نفع ہوا الحمدللہ۔ اور اس نے جب مجھے دعوت دینا شروع کیا تو دعوت کے ساتھ میں عداوت بھی آتی ہے، تو وہ عداوت پیدا ہو گئی، اور گھر کے اندر کافی جو ہے وہ ماحول خراب ہو گیا، لیکن اللہ نے اس کے رونے کو، اس کے مانگنے کو اللہ نے قبول کیا، اور زندگی کو میری جو ہے وہ بدلا۔ پھر جو ہے ہمارے بڑے بھائی صاحب، یوسف خان نام ہے ان کا، وہ بینک میں سروس کرتے تھے، تو وہ 40 دن چلے گئے، وہ جا کر آئے تو ان کے اندر تبدیلی آ گئی، انہوں نے جو ہے داڑھی رکھ لی، اور چہرہ مورا لباس سب بدل گیا۔ آپ ابھی شوبز میں؟ ہاں، میں اپنے کام میں، لیکن بھائی کے ساتھ میں بہت دوستانہ تعلق تھے، کیونکہ وہ بینک میں تھے اور میرا سارا اکاؤنٹ وغیرہ وہی دیکھتے تھے، تو مجھے بہت ان سے بھی جو ہے پھر وہ غصہ آ گیا، بات چیت جو وہ ہو گئی بھائی سے، پھر وہ مجھے دعوت دیتے رہتے، ہمیشہ سمجھاتے رہتے، تو بڑا پریشان ہوا کچھ وقت میں کہ یہاں سے بیوی، یہاں سے بھائی، یہ کام چھوڑ دو، یہ کام اچھا نہیں ہے، حرام ہے، اور یہ حلال ہے، اس طرح سے۔ اور بھائی نے بھی کام چھوڑ دیا، انہوں نے کیونکہ بینک کی نوکری جو ہے وہ سودی کاروبار ہے، تو انہوں نے بھی چھوڑ دیا، تو اور زیادہ وہ پریشانی ہو گئی۔ خیر، پھر جو ایسا ہوا کہ ایک دن جو ہے کوئی جماعت آئی، اور وہ جماعت کے اندر کوئی ایک امیر صاحب تھے اللہ والے، سفید داڑھی، سفید لباس، میلے کچیلے کپڑے، اور وہ بیچارے اللہ والے تھے۔ تو ہمارے بھائی نے ان سے کہا کہ ہمارا بھائی جو ہے فلموں میں کام کرتا ہے، اور وہ جو ہے کسی جماعت سے ملتا نہیں ہے، کیا کرنا چاہیے؟ تو امیر صاحب بڑے حکمت والے تھے، انہوں نے کہا کہ جو ہے میں ملوں گا، اور کب وہ جاتے ہیں؟ تو بتایا کہ صبح 7 بجے جو ہے شوٹنگ پر جاتے، تو گاڑی کے پاس میں آگے کھڑے ہو گئے، اور آ کر کے سلام کیا، تو میں سمجھا کوئی فقیر ہوگا، تو میں نے جیب میں ہاتھ ڈالے کچھ پیسے دے دوں، تو کہا نا مجھے ایک سوال کرنا ہے۔ میں نے کہا کیا سوال کرنا ہے؟ تو پوچھے۔
تو کہنے لگے بتاؤ مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے. ارے میں بولے یار یہ صبح صبح مرنے والی باتیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ چیچا یہ کہاں سے آ گئے, صبح صبح مرنے کی باتیں کر رہے ہیں. کیونکہ ہماری دنیا کے اندر مرنے کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا تھا نا, وہ تو سب کہانیاں ہوتی تھی بس. لیکن حقیقت میں جو ہے موت کا تذکرہ جان نہیں ہوتا, وہاں پہ انسان جو سرکش ہو جاتا ہے. تو بس لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا. وہاں نہیں وہاں موت یاد نہیں کرتے, وہاں یاد بھی نہیں کرتے, وہاں تو آدمی موت کو بھول جاتا ہے. اور وہاں لذتوں میں ڈوب سکتا ہے. تو بڑا غصہ آیا. میں نے کہا ہاں بیگ, میں نے بولا ہاں پہلے آپ کو مرنا بعد میں مجھے مرنا. خدائی الفاظ کہ پہلے آپ, مجھے معلوم ہے اس کو مرنا ہے کہ مجھے, پہلے آپ کو مرنا پھر مجھے مرنا. تو کہنے لگے ہاں پہلے مجھے مرنا بعد میں آپ کو مرنا. اچھا یہ بتاؤ قبر کے اندر گاڑی جائے گی کہ داڑھی جائے گی؟ بہت غصہ آیا. میں نے کہا یار یہ کیا کہہ رہے ہو آپ, قبر کے اندر گاڑی کیسے جائے گی؟ بھائی ایک دل سے نکلی بات, قبر کے اندر گاڑی کیسے جائے گی, قبر کے اندر داڑھی جائے گی. یہ آپ ان کو جواب دے رہے ہیں؟ ہاں قبر کے اندر گاڑی کیسے جائیں گی, قبر کے اندر داڑھی جائیں گی. یعنی ایمان کا نور وہاں موجود ہے, اس سے بات نہیں کریں. ایک دم بیٹھ گئے. کیا دماغ خراب ہو گیا آپ کا چچا, کیا کہہ رہے ہیں آپ, قبر کے اندر گاڑی کیسے, قبر کے اندر داڑھی جائے گی؟ ہاں قبر کے اندر گاڑی نہیں جائے گی, قبر کے اندر داڑھی جائے گی. تو گاڑی والی زندگی کے لیے وقت ضائع کیوں کرتے ہو, داڑھی والی زندگی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ داڑھی والی زندگی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. بس یہ کہے کہ بندہ چلا گیا اور میں جو ہے دیکھتا رہا کہ کیا کہتے چلا گیا. اور پورا راستہ جو ہے میرے ذہن میں وہی بات گھوم رہی ہے, گاڑی والی زندگی اثر امپیکٹ پڑ گیا. بالکل وہ دل سے نکلے جو اثر رکھتی ہیں پر نہیں طاقت پرواز مگر. بس وہ سوچتا رہا, پھر اس کے بعد میں دل نرم ہو گیا. دیٹ واز مائی ٹرننگ پوائنٹ. وہاں سے مجھے جو ہے چوٹ لگی دل پہ, اور وہ الفاظ کے تیر جو جا کے دل میں چل گئے. بس اس کے بعد میں پھر ایک جماعت ہے انگلینڈ سے, وہاں پہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے, بہت بڑے سرجن تھے. تو ہمارے بھائی صاحب ان کا وزٹنگ کارڈ لے کر آئے, بولے تھے انگلینڈ سے جماعت آئی ہوئی ہے اور نوجوان آپ سے ملنا چاہتے ہیں, یار ایک بار تو مل لے ان لوگوں سے, وہ جو ہے فین ہے, ساری فلمیں دیکھی ہوئی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. پہلی بار میں نے کسی کو انوائٹ کیا کہ ٹھیک ہے ملے. تو ڈاکٹر صاحب آئے, تو میں نے سوچا کوئی سوٹ بوٹ میں ہوں گے نا ڈاکٹر صاحب, تو دیکھا تو کیا ہے کہ مولوی صاحب آ رہے ہیں, امامہ وغیرہ بات کے. آپ کے ذہن میں ایک شکل تھی نا, دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا, لیکن وہ جو مدرسے پڑھے ہوئے تبلیغ میں ہو, جو دنیا کا کوئی کام نہ کرے, آپ کے ذہن میں یہ ایک تصویر بنی ہوگی نا. تو وہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یار یہ اچھا یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب, کہ مولوی صاحب جو ایسے ڈاکٹر ہوتے. اب وہ مولوی صاحب ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر مولوی سمجھ میں نہیں آیا, لیکن انہوں نے انگلش میں بات کی کیونکہ ان کو اردو نہیں آتی تھی. انگلینڈ کی جماعت تھی, انگلش میں پورے 1 گھنٹے بات کی, بہت اچھا لگا سن کے. اور پہلی بار جو ایسا نرم ہوا دل. اور تشکیل انہوں نے میری 4 مہینے چلنے کی نہیں کی, بلکہ انہوں نے جو ہے مجھ سے کہا کہ مرکز میں آپ آگے ہمارے ساتھیوں سے, حکمت تھی, ساتھیوں سے ملنے, نوجوان ہیں آپ کے فین ہیں, آپ کا آٹوگراف لینا چاہتے ہیں, آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو میں پہنچا مرکز دوسرے دن, اجتماع, ہفتے وار اجتماع کا دن تھا. مرکز پہنچا, جیسے ہی میں اندر گھسا تو وہ بچے, وہ راکی آ گیا. آپ کا نام ہی اب راکی نہیں پڑ گیا. اس وقت وہی زیادہ فیمس ہوئی, جیسے امجد خان کو آج تک لوگ گبر سنگھ, تو اس طرح سے ٹیگ لگ گیا تھا راکی. تو میں پھر اندر گیا, مجھے کمرے میں لے آ کر کے بیٹھایا لوگوں نے, اور وہ جو ہے بیان چل رہا تھا. تو اس میں جو ہے وہ کہہ رہے کہ دین میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے. تو مجھے دین مطلب نہیں معلوم تھا, میں سمجھا دن, ڈے. اچھا, ڈے اینڈ نائٹ. دین کہہ رہے تھے آپ, ڈے سمجھ. ہاں میں دن سمجھ. مطلب یار ہمارے وہاں تو رات میں کامیابی ہے, ان کے وہاں دن میں کامیابی نکل گئی. تو ایسی بات ذہن میں آ رہی, کچھ سمجھ میں تو آیا نہیں, پورا بیان اوپر سے گیا. خیر اس کے بعد وہ ساتھی آئے, ماشاءاللہ خوبصورت نوجوان تھے سب, انگلینڈ کے گورے گورے ساتھی, امامہ وغیرہ بانے ہوئے تھے. سب ملے, معانقہ کیا, گلے لگے, اور یہ وہ آٹوگراف لیا. پھر میں نے کہا میں چلتا ہوں. تو وہ اس رات میں کھانا کھا کے جاؤ ہمارے ساتھ. تو کھانا کھائے ماشاءاللہ. ابھی حال ہی میں انتقال ہوا ہمارے مولانا سہیب صاحب مہاراشٹر کے ذمہ دار. اس وقت میں وہ نوجوان تھے اور وہ امامت کرتے تھے مرکز میں. تو وہ اپنے ہاتھوں سے روٹیاں بنا رہے تھے, مجھے اچھی طرح آیا تھے. پہلی تبلیغ کی روٹی جو کھائی میں نے ان کے ہاتھ کیا. تو وہ مولانا سہیب صاحب ابھی انتقال ہوا ماشاءاللہ. تو اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. تو بھائی پھر اس کے بعد میں کیا ہوا کہ نکلتا ہوں تو کہنے لگے نہیں آج اللہ کے گھر کی چٹائی میں سو جاؤ. اب بات آگے وہ کہتے نا کہ تبلیغ والوں کو انگلی دو تو پھر پورا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں, پورا جنت میں لے جاتے پھر. تو
وہ کہنے لگے کہ بھائی کھانا آج اللہ کے گھر کی چٹائی پہ سو جاؤ، اللہ کے گھر کی چٹائی پہ سو جاؤ، آپ تو بھائی نرم گدوں میں سوتے ہو، ایئر کنڈیشن کمروں میں سوتے ہو. بہت ایک دم دل میں نا ایسی گھبراہٹ سے ہونے لگی، یار یہ بار بار اللہ کے گھر کی چٹائی، اللہ کے گھر کی چٹائی. بولے ٹھیک ہے بھائی میں سو جاتا ہوں. تو سونے سے پہلے ہے نا وہ مشورہ ہوا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں آئے ہوئے، جماعتیں آئی ہوئی، ان کی نگرانی کے لیے جو جاگے گا تو اس آنکھ کے اوپر جو اللہ پاک جہنم کی آنکھ حرام کرے. تو یہ حدیث سنائی تو بہت اثر ہوا. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ میں بھی کروں، میں بھی جاؤں گا. اچھا یعنی اتنا تعیہ پیدا ہو گیا کہ بچنا ہے بھائی. جس کے تصور میں دین اور دل میں کوئی فرق نہیں نظر آ رہا تھا، لیکن اثرات ایسے ہو رہے تھے کہ جہنم کی وہ خوف آ رہا تھا، اس سے بچنے کا ارادہ. بالکل. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میں تو 2 بجے ساتھی نے آ کر کے اٹھایا. ہمارے وہاں پہ فاروق جناب ایک بندے ہیں ماشاءاللہ، ساتھی ٹیچر ہے وہ. تو آ کر کے اٹھایا، بولے عارف بھائی آپ جو ہے وہ آپ نے کہا تھا. تو میں اٹھ گیا. اٹھ کر میں جو ہے مرکز کے دروازے پہ بیٹھ گیا. تو وہ اللہ رسول کی بات کرنی شروع کی. اتنے میں کچھ ساتھی جو پہلی صف میں تہجد میں رو رہے تھے. تو وہ رونا جو عجیب سا لگ رہا تھا، ایک دم ڈر سا لگ رہا تھا. وہ رو رہے تھے. میں نے پوچھا بھائی کیوں رو رہے، کیا بات ہے، ان کو کیا ہو گیا، مسئلہ کیا ہے. کہنے لگے کہ بولے یہ جو یہی تو کام ہے. بولے بولا کیا کام؟ کہ بولے ساری انسانیت کے لیے رو رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے رو رہے ہیں. بولا کیا ہے آج کے دور میں یار، آج ماں اپنے اولاد کے لیے، باپ اپنے اولاد کے لیے نہیں روتا. ہر سوتے ہیں لوگ آرام سے، یہ وقت سونے کا، اور یہ لوگ اٹھ کے رو رہے ہیں. تو ایسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے، صحابہ رویا کرتے تھے. تو انہوں نے چند باتیں بتائی. پھر اس کے بعد میں اٹھا، جا کے میں نے وضو کر کے 2 رکعت نماز میں نے پڑھی. اور پڑھ کے جو ہے میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ اگر یہ سچے، اللہ میں تو گنہگار ہوں، یہ تو پکی بات ہے، وہ تو میں جانتا ہی ہوں. مطلب اقرار کر رہا ہوں، اپنے اقراری مجرم اقرار کروں گا. اللہ میں تو جانتا ہی ہوں کہ میں گنہگار ہوں. کیونکہ بہت برا حال ہو گیا تھا، نماز نہیں، کچھ نہیں، جمعہ نہیں، رمضان آتا تو پتہ نہیں چلتا تھا. تو اللہ میں تو گنہگار ہوں، تو لیکن یہ بتا اگر یہ سچے ہیں اور ان کا کام سچا ہے اور ان کا رونا سچا ہے تو اللہ تو مجھے ہدایت اور ان کے ساتھ جوڑا. بس یہ بات نکل گئی منہ سے. بولتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نکالتا ہے. میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے، وہ آٹومیٹکلی ورڈز نکل گئے. اور جو ہے میں نے اللہ سے مانگا، میں سو گیا. تو جب میں سویا ہوں عابد بھائی، وہ جو فجر کی اذان میں آنکھ کھلی ہے تو ایسا لگا جیسے کہ بھائی میں کہاں آ گیا، مکہ مدینہ میں آ گیا. اور وہ بندہ غفار، عبد الغفار، ایک بندہ بچہ بہت اچھی اذان دیتا، بالکل مکہ کی مدینے کی اذان کی کاپی کرتا تھا وہ. تو ایسے جو ہے ایک دم روح کھل گئی. اور جو سکون جو میں نے کہا اپنی بات میں نے شروعات کی کہ سکون زندگی میں نہیں تھا، اللہ نے اس چٹائی کے اوپر جو نیند عطا فرمائی. یوں کہیں کہ وہ نیند نے زندگی کو بدل دیا. اور بس پھر اس کے بعد میں فجر کی نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد میں 3 دن کا ارادہ، بیان کے بعد میں 3 دن کا ارادہ کیا. تو مجھے ایک علاقہ ہے وہاں قریب میں تلوجہ، وہاں 100% مسلمان رہتے ہیں، دعوت کا کام 100%. اور اتنا زبردست گاؤں ہے چھوٹا سا، ہر گھر میں فجر کے بعد میں آپ کو قرآن کی تلاوت کی آواز سنائی دے گی. ایک مستورہ 3 دن میں ہم نے نہیں دیکھی وہاں پہ باہر. اور اگر ایک آدھ نظر بھی آ گئی تو پوری کمپلیٹ ڈھکی ہوئی. اور وہاں بچہ جو ہے وہ قرآن حافظ عالم اس گھر کے. اور ہم نے تو سنا اس گاؤں کے اندر رائٹس ہوئے تھے پہلے بامبے میں، تو اس وقت میں اللہ کی مدد باقاعدہ فرشتوں کو اترتے ہوئے لوگوں نے دیکھا تھا. وہ گاؤں پورا گھیر لیے تھے ہندوؤں نے، غیروں نے پورا گھیر لیا تھا. اور اس وقت میں جو ہے فرشتوں کو اترتے ہوئے لوگوں نے دیکھا. تو وہ ایسی جگہ مجھے لے کر گئے. پہلا میرا سہ روزہ لگا 3 دن. پھر اس کے بعد مجھے ہر مہینے میں جانے لگا 3 دن اورنگ آباد اور بہت جگہ لے گئے. پھر اس کے بعد 1 سال جو ہے تقریباً مجھے لگا، میری گھر والی نے کہا کہ بس اب چھوڑ دو کام. یعنی کہ آپ تبلیغ کے ساتھ بھی تھے اور فلم بھی کمپلیٹ شوٹنگ پر نماز پڑھتا تھا. میں شوٹنگ پر نماز پڑھتا تھا. تو اللہ نے نماز کو جو ہے نماز کی توفیق دے دی. اور وہ 3 دن کی برکت سے نماز کی توفیق ملی. اور شوٹنگ کے وقت میں میک اپ نہیں کرتا تھا، شوٹنگ پہ نماز پڑھتا تھا. تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ بذکر اللہ تک نہیں، اللہ پاک فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تو جی بالکل نکال لایا، بالکل حق ہے. تو وہ نماز نے اپنا اثر دکھایا. بات تو بالکل آپ کی نا
से भी कहना चाहूँगा। वो कहा आपने कि मैं सुकून की तलाश में था, तो आप तो उस दुनिया में थे जहाँ आज हम समझते हैं कि सुकून वहाँ है। हमारा जहन तो ये ना कि वहाँ जाएंगे शोहरत मिलेगी, पैसे मिलेंगे, सब मिलेगा तो हमें सुकून मिलेगा। तो आप कह रहे हैं मैं वहाँ बिल्कुल बेसुकून था और आखिर आकर मस्जिद की चटाई पे सोया, सुबह उठा तो उस सुकून की जो तलाश थी मुझे वो मैंने पाया, दिल एक मुतमईन था। ये बात बिल्कुल हम सब उनको जानते हैं। जुनैद जमशीद मरहूम रहमतुल्लाह अल्लाह ताला उनको उनकी मगफिरत फरमाए, वो भी एक बयान में फरमाते हैं कि मैं सुकून की तलाश में 7 स्टार होटलों में फिरा करता था। आखिर जब तबलीग में निकला 3 दिन के लिए तो वहाँ चटाई पे सोना पड़ा। 7 स्टार होटलों में मुझे वो सुकून नहीं मिला जो मुझे उस चटाई पे मिला। तो ये आप दोनों की बात जो मिल रही है, क्योंकि आप एक ही दुनिया के लोग हो, आप दोनों, एक नाम था आपका, इज्जत थी, पैसे थे, लेकिन आप दोनों की ये बात मिल रही है। वो आप हमें ये कहना चाहते हैं कि वहां ना जाओ, यहाँ आओ। लेकिन हिंदू मजहब और इस्लाम के बारे में वो चंद किताबें हैं। उन्होंने दरखास्त की कि बेटा ईसाईयत के अलावा दिगर मज़ाहिब के बारे में मुताला कीजिए और उनको भी पैगाम पहुंचाइए। और जब कुरान मजीद की मैंने आयत पढ़ी, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ईश्वर कहते हैं सूरह अल इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात क्या है? अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक ईश्वर की इबादत करें। वला नुश्रिका बिही शैय्अन, कि हम आपस में किसी को शरीक न करें। वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, कि हम आपस में किसी को रब न कहें। फ़इन तवल्लो, अगर वो न माने, फ़क़ूलू अशहदु बिअन्ना मुस्लिमून, आप शहादत दो कि हम मुस्लिम हैं। तो जब मैंने कुरान मजीद की आयत पढ़ी जिसमें लिखा है कि जब भी आप गैरों से बात करते हैं तो उस बात की तरफ आओ जो उनमें और हम में यकसा है, और मजहबी किताब में यकसानियत भी है, डिफरेंसेस भी है। तो मैं कहता हूं कि कम से कम यकसानियत के ऊपर तो अमल करें, जो डिफरेंसेस है वो कल डिस्कस करें। डिफरेंसेस तो है, मैं ये नहीं कहता डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन जो यकसानियत है, जो आपकी किताब, धार्मिक किताब और हमारी किताब में यकसा है, तो कम से कम उसके ऊपर तो अमल करें। तो ये सोच लेके शेख दीदार से मुतासिर होके और कुरान मजीद की आयत सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, जब मैं मेडिकल कॉलेज में था मैंने शुरू किया ये मेरा मिशन। और फिर मैंने तहकीक करने लगा। ईसाईयत मजहब का तो इतने अच्छे से मुताला किया था शेख अहमद दीदार ने कि मुझे ज़्यादा तहकीक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मैंने तहकीक शुरू किया हिंदू मजहब के बारे में। फिर मैंने हिंदू विद्वान की, स्कॉलर्स की किताबें पढ़ने लगी और ढूंढने लगा क्या यकसा है। लेकिन कुरान मजीद में कहा गया है कि सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक ईश्वर, एक भगवान, एक अल्लाह की इबादत करें। तो जब कुरान मजीद में लिखा है कि यकसानियत में सबसे अहम है कि एक खुदा, तो मैं ढूंढने लगा कि हिंदू मजहब की किताब में खुदा के बारे में क्या लिखा है। जब पढ़ने लगा तो मुख्तलिफ किताबें थे, मुख्तलिफ स्कॉलर्स थे। मुख्तलिफ स्कॉलर्स को पढ़ने के बाद पता चला कि एक होता है कि मजहब को जानना किताबों के जरिए और एक मजहब के मानने वालों के जरिए। कभी भी मजहब को जानने के लिए मजहब के मानने वालों को मत देखो, हो सकता है वो मानने वाले खुद नहीं जानते कि उनका मजहब क्या कहता है। तो मजहब को जानने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि मजहब की किताबों का मुताला करें। तो मैंने हिंदू मजहब की किताबों का मुताला करना शुरू किया, वेद का, उपनिषद का, भगवद गीता का, रामायण का, महाभारत का। जब मुताला करने लगा तो आम तौर पे जब हम पूछते हैं हिंदू से, सबसे पहली बात कि हम एक ईश्वर में माने। आम हिंदू से पूछते हैं कि कितने भगवान में आप मानते हैं, तो कुछ हिंदू कहेंगे 3, कुछ कहेंगे 100, कुछ कहेंगे 1000, कुछ कहेंगे 33 करोड़। लेकिन अगर आप एक विद्वान हिंदू से पूछेंगे जो अपने हिंदू मजहब का मुताला कर चुका है, मजहबी किताबों का मुताला कर चुका है, वेद पढ़ चुका है, तो वो कहेगा कि हिंदुओं को सिर्फ एक खुदा में मानना चाहिए। लेकिन आम हिंदू मानता है फिलॉसफी जिसे कहते हैं पैंथीइज्म। आम हिंदू कहता है कि सब कुछ खुदा है, पेड़ खुदा है, चांद खुदा है, सूरज खुदा है, इंसान खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है, पेड़ खुदा का है,
चांद खुदा का है, सूरज खुदा का है, इंसान खुदा का है, सांप खुदा का है। तो ये अहम फर्क है आम हिंदू और आम मुसलमान में। आम हिंदू कहता है सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है। तो ये फर्क है सिर्फ का। अगर ये का के फर्क को मिटा ले तो हम हिंदू और मुसलमान एक हो जाएंगे। कैसा करना चाहिए? ताअलाव इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। तो जब मैं हिंदू मजहब की किताबों का मुताला करने लगा तो एक अहम किताब का नाम है उपनिषद। उपनिषद में लिखा है, छंदों के उपनिषद, चैप्टर नंबर 6, सेक्शन नंबर 2, श्लोका नंबर 1 में एकम एविदित्यम, खुदा एक है दूसरा नहीं है। जब हम पढ़ेंगे श्वेताश्वेतर उपनिषद चैप्टर नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, ये संस्कृत कोटेशन है जिसके मानी है उस खुदा, उस ईश्वर का कोई रब नहीं, उस ईश्वर के कोई वालिद नहीं, उसके ऊपर कोई नहीं है, उसकी वालदा नहीं, उसके वालिद नहीं है। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा संस्कृत में होता है अक्स, फोटोग्राफ, पेंटिंग, पिक्चर, आइडल, स्टैच्यू, स्कल्पचर। नातस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। और ये आप आगे पढ़ेंगे, ये वही चीज लिखा हुआ है यजुर्वेद में। वेद हिंदू मजहब की सबसे ऊंची किताब है। यजुर्वेद में लिखा है चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। तो जब हम हिंदू मजहब की किताबों का मुताला करते पता चलता है हिंदू मजहबी किताब में भी लिखा है खुदा एक है, उस खुदा का कोई अक्स नहीं। और ब्रह्म सूत्र जो हिंदुइज्म का है वो एकम ब्राह्मम द्योत्या नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। There is only one God, not a second one, not at all, not at all, not in the least bit. तो इस जरिए से मेरा मुताला शुरू हुआ। सबसे पहले देखिए करने लगा मैं कि हिंदू मजहब की किताब में ईश्वर का क्या जिक्र है, भगवान का क्या जिक्र है। और पता चला जिस तरीके से कुरान मजीद में लिखा है खुदा एक है, वही लिखा है हिंदू मजहबी किताब में। जिस तरीके कुरान में लिखा है उसका कोई अक्स नहीं, वही लिखा है हिंदू मजहब में। जिस तरीके से कुरान मजीद में लिखा है ना वो किसी से जना है ना किसी को जनता है, वही चीज लिखी हिंदू मजहबी किताब में। तो मैंने कहा जो यकसा है तो इसके ऊपर अमल क्यों ना करें। तो इस तरीके से मेरी तहकीक शुरू हुई और आस्ते आस्ते तहकीक के बाद पता चला कि हिंदू मजहब में भी लिखा हुआ है कि अवतार आने वाले हैं। अवतार लोग समझते हैं कि भगवान एक इंसान का रूप लेता है, ये एक मानी है, लेकिन सही मानी है औ संस्कृत में मतलब भगवान खुद नहीं, भगवान किसी को भेजता है। तो अवतार के सही मानी है जैसे हम कहते हैं पैगंबर। तो भगवान ने, ईश्वर ने कई पैगंबर भेजे और आखिरी पैगंबर का जिक्र हिंदू मजहबी किताब में है, कई किताबों में है, वेद में है, उपनिषद में है। कई मिसाल दूंगा। कल्कि पुराना में लिखा है कि आखिरी जो अवतार आने वाले आखिरी पैगंबर वो कल्कि अवतार है। उनके वालिद का नाम है विष्णु यास। विष्णु मतलब खुदा, यास मतलब नौकर, खुदा का नौकर। अरबी में करेंगे तो हो जाता है अब्दुल्ला, जो नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का। उसके वालिदा का नाम है सुमति, मतलब शांति, अमन। अरबी में हो जाता है आमिना, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम था। इसमें लिखा है कि इन्हें वही आएंगी एक केव में, एक गारे में, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में आई थी। उन्हें वही आएंगी रात के वक्त, वो बाद में जाएंगे नॉर्थवर्ड और फिर वापस आएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी, मदीना की तरफ वापस आए। उनके 4 करीब दोस्त होंगे, इसमें 4 खुलफा राशिदीन है। इस तरीके से डिटेल में लिखा गया है आखिरी पैगंबर, जो आखिरी अवतार जो आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं कहता हूँ हिंदुओं से कि आप अपनी हिंदू किताब का मुताला कीजिए और हम हिंदू और मुसलमान एक हो जाएंगे। तो इस तरीके से मेरे तहकीक शुरू हुई और मैं दुनिया भर में कोशिश करता हूँ अमन का पैगाम लोगों तक पहुँचाए। जय भाई साहब।
आपने जो उपनिषदों का वर्णन किया, उसके साथ में एक लाइन और जोड़ता हूँ, जहाँ पर यही लिखा हुआ है कि ईश्वर एक ही है। वो हमारी श्रीमद् भगवद गीता है, जिसे हम श्रीमद् भगवान की वाणी या ईश्वर की वाणी कहते हैं। उसके चैप्टर नंबर 18 श्लोक नंबर 66 में है, अनन्या सर्व धर्मान परित्यज्यम मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। उसमें भी एक ही ईश्वर की ओर इंगित किया गया। तो आप जो कह रहे हैं एकदम सही और एकदम यथार्थ है कि हमारे हिंदू में एक ही ईश्वर की है, बाकी रूप हमने खंडित मान लिया है। ये एक आस्था का विषय हो जाता है, साकार रूप निराकार रूप वो अलग है, लेकिन ईश्वर तो हमारे यहाँ भी आपने एकदम ठीक फरमाया है। गीता भी हमारी यही कहती है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जज़ाकल्लाह शुक्र।